بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك ذوق اور محبت سے منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھیں صلاۃ والسلام۔ صدر محترم لائق صد تعظیم پیرزادہ ڈاکٹر سید منیب اللہ شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ گڑھی بلوچ شریف، صدر ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور، فخر السادات لائق صد تعظیم و تکریم عاشق نبی کریم محب صحابہ و آل بیت حضور قبلہ پیر سید ظاہر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، فخر السادات سید طالب حسین شاہ صاحب، سید ماجد علی شاہ صاحب گیلانی، یمین و یسار تشریف فرما مقتدر سادات و مشائخ کرام، علماء ذوی الاحتشام، پھولوں کے شہر پشاور کے غیور سنی بھائیوں، 77واں سالانہ جلسہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام بڑے آب و تاب اور بڑے پرتپاک انداز میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کے تمام متعلقین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کا حسب سابق آج بھی انعقاد کیا۔ علماء آ رہے ہیں، مہمان تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے آج چند معروضات عرض کرنے کا ارادہ لے کے غالباً تیسری بار یا چوتھی بار اس پلیٹ فارم پہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے جوڑوں کے طفیل امام علی مقام امام حسین کی فقید المثال قربانی کے طفیل سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور آل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب وہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مانتا ہوں، لیکن اگر گھر والوں پہ در والوں کو اعتماد نہ ہوتا تو وہ سب کچھ چھوڑ کے گھر والوں کے پاس آتے کیوں؟ اور اگر گھر والوں کو در والوں کے ایمان پہ شک ہوتا تو وہ ان کو اٹھا دیتے۔ ان کا سب کچھ چھوڑ کے ان کے در پہ آ جانا اور ان کا نہ انہیں اٹھانا اس بات کی دلیل ہے
کہ در والوں کے دل میں گھر والوں کا پیار ہے، گھر والوں کے دل میں در والوں کی محبت ہے۔ آباد رہے۔ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ نے بولنا بند کر دیا تو میرا خیال ہے مجھ سے تقریر نہیں ہو سکتی۔ گنگے بندے، بہرے بندے جو گھر سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے صرف منہ دیکھنا ہے مہمانوں کا، ہم نے نہیں بولنا، انجینئر محمد علی مرزا کی تقریریں سن کے آگے شیئر کرنے والے ان حضرات سے میری التماس ہے وہ خاموش رہیں۔ بابا خادم امیر المجاہدین کے نوکر تو سبحان اللہ بولے نا بلند ہو۔ بہت شکریہ، اللہ آباد رکھے۔ میں حیران ہوں، بیٹھے ہوں صدیق کے ماننے والے، عمر کے چاہنے والے، عثمان سے پیار کرنے والے، علی علی کرنے والے، حسین پاک کا لنگر کھانے والے، مہر علی کے در کے نوکر، تاج دار گولڑا پیر مہر علی کے در کے نوکر، ممتاز قادری کے چاہنے والے، باب خادم کے نوکر، ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام تمام محافل میں آنے والے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہیر کا ذکر آئے رانجھا خاموش ہو جائے، لیلا کے ذکر پہ مجنو خاموش ہو جائے، سسی کے ذکر پہ پنو چپ کر جائے، پانی کے ذکر پہ مچھلی چپ کر جائے، شمع کے ذکر پہ پروانہ خاموش ہو جائے۔ پشاور والوں مرضی ہے، میرٹھ کی داد ہے تو طالب علم کی جھولی خالی ہے، سفارش کی داد کا طلبگار نہیں ہوں۔ شمع کے ذکر پہ اگر پروانہ چپ نہیں کر سکتا تو حسین کے ذکر پہ دیوانہ کیسے چپ کر سکتا؟ نعرہ حیدری، حسینیت، بلند آواز سے حسینیت۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ میرے گرامی قدر احباب، امام عالی مقام امام حسین جب مدینہ سے چلنے لگے، محرم کے دنوں میں بھی نا بعض حضرات ہمیں رکا لکھ کے دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی شان، عمر پاک کی شان۔ میں نے کہا بھائی ابو بکر و عمر سے ہمیں کوئی انکار نہیں، ہم ان کے جوتوں کے نوکر ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے، آپ کی بیماری کچھ اور ہے۔ آپ ابو بکر کے بہانے، عمر پاک کے بہانے ہم سے حسین کا ذکر چھڑانا چاہتے ہیں۔ نا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ہم سانسوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ باقی بڑے مواقع ہیں، ہم سے آپ ذکر سنیں حسین ابو بکر پاک کا۔ ابو بکر ہماری جان ہے، عمر ہماری شان ہے، عثمان کامل الحیاء والایمان ہے، علی کل ایمان ہے، تو مان یا نہ مان یزید پکا بے ایمان ہے، حسن عظیم الشان ہے، حسین شہادت کا سلطان ہے۔ آباد رہے۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ جس انداز میں اور جس ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیابی چاہوں گا۔ آج آپ کے ساتھ مل کے ادارہ تبلیغ الاسلام کے اس پلیٹ فارم سے کربلا کے شاہ سوار کی بارگاہ میں عقیدت کے چند گجرے پیش کریں گے۔ امام عالی مقام امام حسین جب مدینہ سے جانے لگے تو اہل مدینہ نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور عرض کی حسین نہ جائیں، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کے بچوں کو پیاسا رلا دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو شہید بھی کر دیں، لیکن امام عالی مقام نے ایک ہی جواب دیا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے غجور بھائیوں، آدمی کو پتا ہو راستے میں مجھے ڈاکو لوٹ لے کے چور نقصان دیں گے، آدمی راستہ بدل لیتا ہے۔ امام کو جب پتا تھا کہ مجھے کربلا کے میدان میں رلایا جائے گا تو پھر امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ایک ہی ہے، آپ توجہ رکھیں۔ امام کے ذہن میں شہادت کا رتبہ تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت
کا رتبہ، شہادت کا مقام امام علی مقام امام حسین کے ذہن میں تھا۔ آپ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے مدینہ سے چلے، مکہ سے کربلا آئے، کیونکہ میرے آقا حضور سرور عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت آنے کے بعد لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے، کوئی جنتی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا الا الشہید، مگر شہید عرض کرے گا مولا مجھے دوبارہ زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں، تیرے نام پہ تلوار کھاؤں، مر جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر مجھے زندگی دے، پھر جاؤں تیرے نام پہ گولی کھاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر زندگی دے، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ مولا جنت کی تیری نعمتوں میں وہ سواد نہیں آیا جو تیرے نام پہ اس تلوار کھانے میں سواد ہے۔ ایک شہید ہوگا جو واپس آنے کی خواہش کرے گا، باقی جنت میں جانے کے بعد کوئی بندہ واپس پلٹنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ امام علی مقام امام حسین کے ذہن میں آپ دیکھتے ہیں الیکشن شروع ہوتے ہیں، لوگ کونسلر، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے بننے کے لیے کمپین چلاتے ہیں، اور کئی بار ایسے ہوا ہے لڑائی ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، ایک دو بندے قتل ہو گئے، پھر بھی باز نہیں آتے، وہ کام جاری رہتا ہے۔ میں نے کونسلر بننا ہے، میں نے ایم این اے بننا ہے، چیئرمین بننا ہے، میں نے ایم پی اے بننا ہے۔ دنیا کے رتبے ایک طرف، شہادت کا رتبہ ایک طرف۔ اور ایک اور بھی سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل و سنت و جماعت کا ایک عظیم مجمع میرے سامنے ہے، میں آپ حضرات کے چہرے پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات سے میرٹ کی داد کا طلبگار ہوں۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور کئی حضرات مجھے کال کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں ایک سوال کا جواب دیں، امام علی مقام جب کربلا جانے لگے تو مدینے میں صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ میں نے کہا بالکل، بہت بڑے صحابہ تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں؟ میں نے کہا تھیں۔ کہنے لگا مولانا صاحب پھر پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا پھر پتہ تھا ان کو حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے، صحابہ کی اولادیں کیوں نہیں گئیں؟ میں نے کہا بھائی اس کا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مجھے دنیا کے کسی مورخ کی پھٹی کتاب کا حوالہ دکھا دے امام حسین نے مدینے سے جاتے کہا ہو میں یزید کی غیر اسلامی حکومت سے لڑنے جا رہا ہوں، میں یزید کی غیر اسلامی حکومت کو گرانے جا رہا ہوں، پھر اگر کوئی صحابی ساتھ نہ چلتا تو میں صحابہ کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر حسین کا یہ جملہ ثابت نہ ہو مدینے سے چلے۔ مدینے والوں نے کہا حسین کہاں چلے؟ آپ نے فرمایا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکے سے روانہ ہونے لگے تو مکے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوفیوں کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا امام حسین نے کہا ہو کہ میں کربلا یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 18 مولا علی کے خاندان کے بندوں کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں جو مکے میں موجود تھے، اور حسین ان کے سامنے چلے لیکن وہ امام کے ساتھ نہیں گئے۔ اگر ان کی چادریں بے داغ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا نبی کے صحابہ کی چادریں بھی بے داغ ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں لڑنے جا رہا ہوں یزید کے خلاف، بلکہ مدینے والوں کو کہا حج کے لیے، مکے والوں کو کہا ان کے خطوں کی دعوت پہ جا رہا ہوں، یہ ان کے خط آئے ہیں۔ ہاں گرامی قدر احباب امام علی مقام امام حسین، آپ مدینہ سے نکلے، مکے آئے، آپ کے زخموں پہ مرہم لگنا شروع ہو گیا۔ مدینہ میں اگر مصطفیٰ کا در تھا، مکہ میں خدا کا گھر تھا، مدینہ میں نانا جان کا گھر تھا، تو مکہ میں نانی خدیجۃ الکبریٰ کا در تھا۔ اگر مدینہ میں روضہ رسول کے سائے تلے حسین قرآن پاک کا لطف لیا کرتے تھے تو وہ اعزاز آپ کو مکہ مکرمہ میں کعبے کی دیواروں کے سائے تلے نصیب ہوا۔
میرے گرامی قدر احباب، چند دن گزرے، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہلا خط آیا اور اس کا عنوان یہ تھا: حسین ہم یزید سے تنگ آ گئے ہیں، یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف آئے، آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آئیں اور ہمارا ہاتھ پکڑیں، ہمیں غیر اسلامی حکومت سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ کوفہ آپ کے ابا جان مولا علی کا دارالخلافہ، ہم بلانا چاہتے ہیں۔ امام کی بارگاہ میں ایک خط صبح آئے، ایک شام کو آئے، ایک دن میں آئے، ایک رات میں آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سڑکیں نہیں، گاڑیاں نہیں، لوگ خچروں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 1,500 خط بڑے بڑے سرداروں کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور تمام کا عنوان سیم آئیں اور ہماری جان چھڑائیں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں خط آئے، آپ نے مکے کے رفقا کو بنایا اور سارے خط ان کے سامنے پلٹ کے فرمایا: میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ مکے کے لوگوں نے، آپ کے رفقا نے آپ کے آگے ہاتھ باندھ لیے اور عرض کی: حسین، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ اور زبانیں آپ کے ساتھ، نہ جائیں، ہمارا مشورہ یہ ہے۔ ایک خط امام کی بارگاہ میں ایسا آیا جس نے امام کا ذہن بدل دیا۔ اس خط کا عنوان تھا: امام ہم نے کئی خط لکھے، آپ نے کوئی جواب نہیں لیا، اگر آپ ہماری دعوت پہ کوفے نہ آئے تو قیامت والے دن آپ کے نانا سے ہم گلہ کریں گے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں خط آیا، آپ نے اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کے فرمایا: آج مشورے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اپنا ڈیسیژن اور فیصلہ سنانے کے لیے بلایا۔ رفقا نے کہا: امام آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مانو نہ مانو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ انہوں نے کہا: ایک رات میں یکسر آپ کا ذہن کیسے بدل گیا؟ آپ نے وہ خط پڑھ کے سنایا، فرمایا: میں نہیں چاہتا قیامت کے دن کوئی بندہ نانے نبی کے سامنے میرے گریبان کو پکڑے، آپ مانے نہ مانے، راضی ہوں یا ناراض، میں نے جانا ہے۔ مکے کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی: بادشاہ ہیں، لجپال ہے، ہم روک نہیں رہے، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی فرمائش، چھوٹی سی تجویز، خود نہ جائے، اپنے جانے سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے جو وہاں کے حالات معلوم کرے، واپس آئے، جو حالات بتائے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، قدم اٹھائیں، ہم منع نہیں کرتے۔ امام نے یہ تجویز پسند فرمائی۔ آپ کے سامنے 50 60 یا 100 بندہ بیٹھا تھا، آپ نے ان کے ماتھے پڑھنا شروع کر دیے کہ میں کس کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفے بھیجوں۔ چلتے چلتے پشاور والوں، امام کی نگاہیں مسلم بن عقیل کے ماتھے پہ ٹھہر گئی۔ امام مسلم بن عقیل جمپ لگا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: جائے گا؟ مسلم عرض کرنے لگے: حسین تیرے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے، اگر تو حکم کر تو میں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، نوکر کیا، نخرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: جاؤ، برتن بستر موسم کے مطابق 2-4 کپڑوں کے جوڑے تیار کر لے، صبح کے ٹائم میں تجھے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کروں گا۔ گرامی قدر احباب، امام مسلم بن عقیل تیزی سے نکلے، چند لمحوں کے بعد دوبارہ آکے امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی: آقا آقا، میں نے اپنے بیگ میں کپڑے رکھے، موسم کے مطابق بستر کا انتظام کیا،
دو چار جوڑے سجائے، لیکن میرے ننھے ننھے بچوں نے میرے دامن کو پکڑ لیا اور رو کے کہنے لگے بابا اکیلے نہ جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں۔ میرے ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم۔ بچوں نے ضد کی، میں نے انہیں کہا سفر بہت طویل ہے، آپ کی عمریں چھوٹی ہیں، میں آپ کو ہرگز ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں پہ سیلاب آ گیا آنسوؤں کا۔ آپ نے فرمایا مسلم، میں جانتا ہوں تیرے بچے تیرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، انہیں جدائی کا صدمہ نہ دے کے جانا، انہیں ساتھ لے کے جانا۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں آقا حسین میرے بچوں کو تو ساتھ لے جانے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اپنی بیمار صغرا کربلا میں چھوڑ آئے، بچی چھوڑ آئے۔ امام رو کے عرض فرمانے لگے مسلم کیا بتاؤں، خدا کی تقدیر کے فیصلے بڑے نرالے۔ اب بھی رات سوئے ہوئے مجھے صغرا کی یاد آئے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، پر تم اپنے بچوں کو جدائی کا صدمہ نہ دینا۔ اپنے بچوں کو ساتھ لیا، صبح کا وقت ہے، کوفے کی طرف سفر جاری ہوا۔ آپ چند دنوں کے بعد کوفہ پہنچے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں 40,000 بندوں نے پہلے دن آپ کی بیعت کر لی۔ یہ دودھ پیش کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لوریاں دینے والے۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات سازگار ہے، آپ نے قلم لیا، کاغذ پہ امام حسین کو خط لکھا کہ 40,000 بندوں نے میری بیعت کی ہے، میں پانی مانگتا ہوں، یہ دودھ دیتے ہیں، لہٰذا آئیں، حالات ٹھیک ہیں، اپنے مریدوں کو آ کے سنبھالے۔ این اسی ٹائم خدا کی تقدیر کے فیصلے بڑے نرالے، جس وقت امام مسلم حسین کو خط لکھ رہے تھے، این اسی ٹائم ایک یزیدی یزید کو خط لکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو دمشق میں بیٹھا ہے، بے خبر ہو گیا ہے، کوفے کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، 40,000 بندوں نے بغاوت کر دی ہے، مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، اگر یہی حالات رہے سارا عراق تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید کے پاس خط پہنچا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے ابن زیاد کو بلایا، کہنے لگا تجھے کوفے کا گورنر بنایا اور نعمان بن بشیر جو اہل بیت کا غلام، اس کو میں عہدے سے ہٹا رہا ہوں، لہٰذا جا جلدی کوفے پہنچ اور کوفے کے حالات سنبھال۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے بڑا چلاک اور شیطان شریر آدمی، اس نے کپڑے اتارے، عربی چولا پہنا، عربی لباس پہنا اور چہرے پہ اس نے نقاب رکھ لیا، دو چار کرندے لے کے اس رستے میں آیا جو رستہ مکے کی طرف سے آتا تھا، اور اسے پتا تھا مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہیں، امام حسین آ رہے ہوں گے۔ اس نے اپنے کرندے کوفہ میں روانہ کیے اور انہیں کہا انتظار کی گھڑیاں ختم، چند لمحوں کے بعد امام حسین کوفے آ رہے ہیں۔ یہ پہلے ہی منتظر تھے، سارے چشمے میں سارے حضرات آنکھیں پلکیں بچھا کے رستے میں کھڑے ہوں گے۔ میرے گرامی قدر احباب، چند لمحوں کے بعد یہ کوفے داخل ہوا، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، اس کے کرندے کوفے کے لوگ اس کے کارندوں کو کہنے لگے امام نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے، ڈھانپنے کی وجہ۔ کارندے کہنے لگے یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں، روک ٹوک تھی نہیں، قلعے میں داخل ہوا، چڑھ گیا دیوار پہ، چہرے سے نقاب اتارا اور گرجدار آواز میں کوفے والوں کو کہتا ہے خبردار، میں ابن زیاد ہوں، میں حسین نہیں ہوں، اور میں نے سنا ہے آپ نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، اور میں آپ کو وارننگ اور شٹ اپ کال دینا چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بیعت توڑ دیں، ورنہ میں آپ کے سر کاٹ کے چوک میں لٹکاؤں گا، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں کو آگ لگ جائے گی۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کوفیوں کے بدلنے میں دیر ہی نہیں لگتی تھی، وہ لاجوفی ایک ایک کر کے سارے پتلی گلی سے فرار ہو گئے۔ تاریخ کی کتابیں حیران کرتی ہیں 40,000 بندوں نے بیعت توڑ دی، صرف 300 بندہ باقی رہ گیا۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی، مسلم بن عقیل اس مسجد کی طرف چل پڑے جہاں کبھی مولا علی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 300 بندوں نے آپ کے پیچھے نماز
نماز کی نیت کی، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، تاریخ حیران کرتی ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور سپاہی ان کے کان میں آ کے کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے، تیرے بچوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب نے نماز توڑ دی۔ امام مسلم نے دائیں سلام پھیرا، کوئی نمازی نہیں، بائیں پھیرا، کوئی نمازی نہیں۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے نماز توڑی ہے، قیامت تک ان کو جماعت کا منہ دیکھنا نصیب نہ فرمانا۔ مولا مولا مجھے اپنا دکھ نہیں، مجھے حسین کا دکھ ستا رہا ہے، میں اپنے بھائی کو خط لکھ چکا ہوں اور ننھے ننھے بچوں شہزادیوں کے ساتھ چل پڑا ہوگا اور کوفے کی طرف آ رہا ہوگا۔ مولا مجھے اپنا غم نہیں، مجھے تو حسین کے ساتھ آنے والی شہزادیوں کا غم ہے جن کے سر کے بال کو آج تک کسی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میں کیا کروں مولا، میں اپنی جان تیرے حوالے کر چکا ہوں مولا، جیسے تو راضی ایسے میں راضی۔ میرے ننھے ننھے بچے مجھ سے جدا ہیں، مجھے نہیں پتا میرے محمد ابراہیم کہاں ہیں، کس حال میں ہے۔ آپ مسجد سے باہر آئے، جوتے پہنے، کوفے کی گلیوں میں چلنا شروع کر دیا۔ جو پانی کی جگہ پہ دودھ دیتے تھے انہوں نے رستے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے، کوئی بندہ آپ کا حال پتہ نہیں لیتا۔ ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا جو بھی جس کے گھر سے برآمد ہوئے اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ ایک پردیسی شالا ایک کوئی نہ ہوئے وچ پردیس ایک اللہ دیسا والیاں دے سو سو بیلی پردیسیاں دا بیلی اللہ۔ امام مسلم میں نقیل چل رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک چار دیواری نظر آئی جس کا مین دروازہ کوئی نہیں، ایک پرانی سی چارپائی، ایک بوڑھی ضعیف العمر ماں بیٹھی ہے۔ آپ اندر گئے، سلام کیا، اس بوڑھی نے پرت کے آپ کو جواب ارشاد کیا۔ آپ نے فرمایا اماں اماں میں مسافر ہوں، مہمان ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی مجھے چاہیے۔ وہ بوڑھی اٹھی، اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ادھر دیکھیں میرے بھائیو، جو ہی وہ کٹورا امام مسلم اپنے لبوں کے قریب لے گئے تو ننھے ننھے بچے یاد آ گئے، روکے آنسو تیر کے پانی میں گرنے لگ گئے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا پانی پیتا کیوں نہیں، روتا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ماں وہ کیسے پانی پیے جس کے دو ننھے ننھے بچے بچڑ جائیں۔ وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں مجھے مسلم بن نقیل کہتے ہیں۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ہائے میں ماری گئی، وہی مسلم تو نہیں جو حسین کا سفیر ہے۔ آپ نے فرمایا اماں ہاں ہاں میں ہی وہ مسلم ہوں۔ بوڑھی رو کے کہہ دی پیر جی مرید کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا ساروں نے بیعت توڑ دی، دروازے مجھ پہ بند کر لیے۔ میرے گرامی قدر احباب بوڑھی اندر جائے باہر آئے، اندر جائے باہر آئے، چند لمحوں کے بعد اس نے امام کے پاؤں پکڑ لیے، عرض کرنے لگی امام مسلم تیری شان کے مطابق میرے پاس چارپائی کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، سرانہ کوئی نہیں، کھانے پلانے کے لیے برتن کوئی نہیں، لیکن آج مہربانی کر ایک چھوٹی سی میری خواہش پوری کر دے، آج میرے گھر قیام کر، میں قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں فخر کروں گی کہ میں نے ایک رات آل نبی کی میزبانی کی۔ مسلم بن نقیل کہتے ہیں اماں میں تیرے گھر رک تو جاؤں لیکن کیا کروں جس کے گھر سے میں برآمد ہوا صبح اس کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی ہوگی۔ بوڑھی کہتی ہے بیٹا موت کا وقت مقرر ہے، گھڑی آگے نہیں گھڑی پیچھے نہیں۔ ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام آنے والے غیور بھائیوں آپ کا امتحان آ گیا ہے، آنکھیں میری بند ہیں، میرے کان مجھے بتائیں گے کون بول رہا ہے اور کون پشاور کی ریتوں میں میرا جملہ رول رہا ہے۔ بوڑھی کہتی ہے بیٹا موت کا وقت مقرر ہے،
گھڑی آگے نہیں گھڑی پیچھے نہیں، لیکن اگر تو میرے گھر آ گیا اور اس پاداش میں مجھے موت آ گئی تو میں قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں فخر کر کے پیش ہوں گی اور کہوں گی مولا کوئی کسی وجہ سے مارا گیا، کوئی کسی وجہ سے مارا گیا، میں وہ خوش نصیب ہوں جو تیری آل کی محبت میں موت کو سینے سے لگا کے تیرے دربار میں آ گیا۔ اللہ آپ کو استدے بولنے والوں کو اللہ مرتے وقت کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ امام مسلم میں نکیل کو کہتی ہے میرا بیٹا اگر میری فرمائش پوری کر دے تو میں بڑی دعائیں یہ سونا میرے ویڑے آئے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سے جی بچھاواں اے خاک مقدس قدمیوں دے دی میں چم چم سینے لاواں ساری اس دے قدماں تے رکھاں تے اکھاں پیراں ہیٹھ بچھاں۔ میرے گھر چل آپ نے فرمایا اماں ہمارے در کا سوالی کبھی خالی نہیں گیا، جا میں نے تیری دعوت قبول کر لی۔ اماں اندر گئی، ادھر دیکھیں باہر آئی، ایک پرانی سی سفید چادر چار پائی پہ بچھانے لگی اور ایک پرانا تکیہ ڈھونڈ کے لائی اور وہ رکھ کے کہتی ہے میرا پتر تو تھکا ہوا ہوگا آ اور آ کے آرام کر۔ مسلم کہتے ہیں اماں اماں وہ کیسے آرام کرے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے جس کے دو ننھے ننھے بچے بچھڑ جائیں، لگتا ہے میری آخری رات آ گئی ہے، جا کوزہ پانی کا بھر کے لاؤ، میں وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوزہ لائی، امام مسلم وضو کر کے مصلی پہ آئے، بوڑھی باہر آئی اور سین میں ایک درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، کبھی ہنسنی کبھی روئے، کبھی ہنسے کبھی روئے۔ چند لمحوں کے بعد اس کا بیٹا اندر آیا اور جوں ہی اس نے ماں کو دیکھا، ماں کو کہتا ہے اماں یہ کیا تماشا ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کوئی دکھ کی بات یاد آ جائے رو پڑتی ہوں، کوئی خوشی کی بات آ جائے ہنس پڑتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے نا نا اماں تو مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہتی ہے، اندر کی بات کر، یہ کیوں روتی جا رہی ہے ہنستی جا رہی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا کہہ جو رہی ہوں کوئی خوشی کی بات یاد آ جائے مسکرا پڑتی ہوں، غم کی یاد آ جائے رو پڑتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے اماں مائیں اپنے بچوں سے باتیں چھپایا نہیں کرتی، تجھے کون سی مجھ پہ بے اعتباری ہے کہ میری مجھ سے بات چھپا رہی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا پتر رو اس لیے رہی ہوں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ جان کے دشمن بن گئے اور قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتا ہے اماں ہنس کیوں رہی ہے؟ میں پشاور والوں پھر آپ کا امتحان لینے لگا ہوں، مجھے میرٹ کی داد چاہیے، سفارش کی داد کا طلبگار نہیں ہوں۔ اماں ہنس کیوں رہی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا پتر ہنس اس لیے رہی ہوں آج کوفے میں بڑے بڑے امیر زادوں کے گھر ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، لیکن آج میرے جیسی غریب مائی کی پرانی کلی کی طرف خدا کا سلام بھی آ رہا ہے، مصطفیٰ کا سلام بھی آ رہا ہے۔ اماں پھر چھپا رہی ہے بات، کیا تجھے مجھ پہ بے اعتباری ہے؟ اولادیں بڑی ڈاڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں کہنے لگی میرا پتر کسی کو بتانا نہ، مسلم میں نکیل ہمارے گھر آ گئے۔ کہنے لگا کہاں ہیں؟
بوڑھی کہنے لگی اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کہتا ہے اماں ان کے تو سر کی قیمت ابن زیاد نے مقرر کر دی ہے اور سپاہی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، مجھے اجازت دے میں باہر جاؤں، نگرانی کروں، پیرا دوں۔ میرے پشاور کے غیور بھائیوں، یہ لفظ مجھ سے نہیں پڑھے لفظ نہیں پڑھے پا رہے، جو ہی باہر آیا ظالم کتا ابن زیاد کے محل میں چلا گیا، جا کے کہتا ہے اگر میں پکڑاؤں کتنے پیسے؟ ابن زیاد کہتا ہے جو تم منہ مانگا بولے گا وہی تجھے انعام ملے گا۔ او خدا کی لعنت تو تجھ پہ کمینے، تجھ نے نبی کی آل کبھی حیا نہیں کیا، تجھ نے نبی کی اولاد کبھی خیال نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میرے گھر بندے بھیج، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے 300 بندوں کا مسلح دستہ روانہ کیا اور وہ 300 بندہ بوڑھی کی چار دیواری میں آیا۔ بوڑھی نے مسلم بن عقیل کے پاؤں پکڑ لیے، رو کے کہتی ہے میرا بیٹا میری غلطی کوئی نہیں، میرا قصور کوئی نہیں، میرا بچہ ظالم لالچی کتا نکلا، انعام کی خاطر شکایت لگا کے آیا اور بدے تجھے گرفتار کرنے آ گئے۔ امام کہتے ہیں اماں خدا کی تقدیر کا لکھا کوئی نہیں موڑ سکتا۔ آپ نے تلوار میان سے باہر نکالی، بوڑھی پھر اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگی بیٹا ایک دو بندے ہوتے تو تم ان کا مقابلہ کر لیتا، یہ تو 300 بندہ مسلح میرے گھر میں آ گیا ہے، ان 300 کا مقابلہ کیسے کریں گا؟ امام کہنے لگے اماں ہٹ جاؤ، تلوار مجھے چلانے دے، آج میں تلوار چلا کے بتا دوں گا کہ بکریوں کا بکریوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، شیروں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو۔ واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے، آواز سے آواز ملا کے بولیں واسطے دین کے ہر چیز لٹانے۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، زندہ بندہ بولتا ہے، موئے کبھی نہیں بولے۔ میں قبرستان میں نہیں آیا، عظیم الشان لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں۔ نام اس حسین کا لیتے ہو جو کربلا کی تفسیر توبے بھی چپ نہیں رہا، اس کا سر بغیر دھڑ کے بھی چپ نہیں رہا۔ آپ حسین کی محفل میں چپ کر جائیں تو میرا خیال ہے نا انصافی ہے۔ تمام آباب جنہیں لنگر حسین کے در کا مل رہا ہے، جن کی جھولی زہرا بھر رہی ہے، وہ حضرات بولیں، باقی حضرات سے میری بات نہیں۔ واسطے دین کے ہر چیز لٹانے، آباد رہے بندے میں نے پہچان لیے ہیں، انہوں نے کون کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب کو، سید زاہد شاہ صاحب کو بتا کے جاؤں گا، وہاں بیٹھنے والا بھی نہیں بولا، وہاں بھی نہیں بولا۔ میں صلح صفائی کا قائل ہوں، بیت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ واسطے دین کے ہر چیز لٹانے، واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے، واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے۔ واہ کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے۔ آپ حیران ہوں گے، مسلم بن عقیل نے تلوار لی، 300 بندوں کو گاجروں مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے علی کا شیر بفر گیا اور 112 بندوں کو لٹا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے دیکھا علی کا شیر بفر گیا
اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ کوفی پینترا باز مسلم بن عقیل کو کہنے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آپ کو مارنے آئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں؟ نا ہم تو معافی مانگنے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ مسلم بن عقیل میں تیری سادگی پہ قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا کیا یاد کرو گے، مصطفیٰ کے نام پہ تمہیں معاف کر دیا۔ کہنے لگے ہم دوبارہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ تاریخ حیران کرتی ہے، 50,000 بندوں نے دوبارہ بیعت کر لی۔ آپ نے فرمایا اب پکی؟ انہوں نے کہا جناب پکی۔ فرمایا آؤ میری قیادت میں ابن زیاد کے محل کی طرف چلتے ہیں، یزید کا پرچم اتار کے حسین کا پرچم لگاتے ہیں۔ آگے آگے مسلم، پیچھے پیچھے 50,000 آدمی۔ ادھر ابن زیاد کو مخبری ہو گئی، 50,000 بندہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اس نے ہر خاندان کا، چونکہ علاقے کا وہ واقف تھا، ہر خاندان کا ایک سربراہ مذاکرات کے بہانے اس نے قلعے میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا آپ کو میں ہتھکڑیاں لگا رہا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے آپ کے قوم خاندان کے بندے میرے قلعے پہ مسلم کی قیادت میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ خبردار اگر قلعے کی ایک اینٹ بھی ہل گئی، ہٹ گئی، میں آپ کی گردنیں اتار کے چوک میں لٹکا دوں گا۔ جو ہی مسلم بن عقیل پہنچے، سردار سربراہ خاندانوں کے چھتوں پہ چڑھ گئے، دیواروں پہ چڑھ گئے۔ وہ ٹوپی والے بھائی جان، وہ زلفوں والے بھائی جان، وہ رومال والے بھائی جان، مہربانی کر چلا جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمیں مار دے گا، مہربانی کر نکل جاؤ۔ ان لوگوں نے خاندان کے سربراہوں کی بات مانی، مسلم کو اکیلے چھوڑا، پتلی گلی سے فرار ہو گئے۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، آپ کے ہاتھ میں تلوار۔ ابن زیاد دو بندوں کو دروازوں کے دائیں بائیں کھڑا کر کے کہتا ہے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی اندر داخل ہو حملہ کر دو، زخمی ہو جائے ہتھکڑیوں کے ساتھ باندھ کے اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ آپ جو ہی اندر داخل ہوئے وہ دونوں بندے حملہ آور ہوئے، علی کا شیر زخمی ہو گیا، ہتھکڑیاں لگا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ تخت پہ بیٹھا ہے، چہرے پہ غصے کے آثار، آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، آگ نکل رہی ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرجدار غضبناک آواز میں کہتا ہے کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ ابن زیاد کو دیکھا، فرمایا میرا نام مسلم ہے، میں عقیل بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حسین کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دیکھیں میری طرف، میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے میرے امیر یزید کے ہوتے ہوئے حسین ہوتا کون ہے جس کی بیعت لے رہا ہے؟ امام مسلم نے جو ہی یہ لفظ سنا، آپ کے چہرے پہ جلال کی سرخی نمودار ہوئی۔ آپ نے ہتھکڑیوں کو ہلایا، بیڑیوں کو ہلایا اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اوہ لعنتی کیا کہہ رہا ہے؟ حسین ہوتا کون ہے؟ آپ پھر تجھے بتاؤں، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے پتا چلے سارے حاضر ہیں۔ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، صرف ہاتھ نہیں اٹھانے، بولنا بھی ہے۔ حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے۔ اور
پشاور والوں، آپ نے جیسے بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے۔ یقین جانے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسین پاک کے ٹھیکیدار بن کے ہیں، وہ کہتے ہیں حسین ہمارا، نا 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 نا، علی کسی اور کا نہیں ہے، علی مہر علی والوں کا ہے، داتا علی والوں کا۔ کان وچ کہندا ہے میری گل من جا، یزید نو من لے، حسین نو چھوڑ دے۔ امام مسلم بن عقیل نے آکھیا لانتیا، میں نیکی چھوڑ کے تے گناہ ول جاواں، میں جنت چھوڑ کے دوزخ ول جاواں، اے نہیں ہو سکدا۔ اگوں آدھا ہے پھر میں نو جاننا ہے نا، مجھے جانتا ہے نا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو بہت بڑا بے ایمان ہے، لیکن تجھے یزید کی طاقت پہ ناز ہے، مجھے حسین کی صداقت پہ ناز ہے۔ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میاں محمد بخش میرے پنجابی کے عظیم شاعر، آپ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سنا۔ جلاد نو کہندا ہے انہوں پکڑ، تلوار لائے اور چھت تے چوڑ کے لے جاؤ، اور کوفے والے انہوں میں بلان لگاؤ، کوفے والوں کے سامنے اس کا سر کاٹنا ہے اور اس کی لاش کو اٹھا کے گلی میں پھینکنا ہے تاکہ پھٹ جائے، عبرت کا نشان بن جائے۔ میرے بھائیوں میری تقریر اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ جلاد نے آپ کو پکڑا، چھت پہ لے گیا، آپ نے فرمایا جلاد میں جانتا ہوں تو حکم کا بندہ ہے، تو سرکاری ملازم، جو تجھے آرڈر ملا تو نے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن میری دو خواہشیں اگر پوری کر دے، میں لجپال گھرانے کا بچہ ہوں، قیامت والے دن نانے مصطفیٰ سے شفاعت کی جھولیاں بھر بھر کے لے کے دوں گا۔ جلاد کہتا ہے بول کیا کہنا چاہتا ہے، پہلی تیری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ رو رو کے باتیں کروں۔ جلاد کہکا لگا کے ہنسا، کہنے لگا میری تلوار سے تیرے سجدے تجھے بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا نا نا، میرے سجدے تیری تلوار سے تجھے نہیں بچا سکتے۔ کہتا ہے پھر کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیوا مشہور ہمارا، سر سجدے میں دینا دستور ہمارا۔ وضو کیا، مصلی پہ آ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پشاور والوں، ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل پاک میں شریک ہونے والوں، کتنے دردوں والی نماز ہوگی میرے مسلم بن عقیل کی۔ آپ نے جلدی جلدی رکوع فرمایا، سجدہ فرمایا، التحیات بیٹھے، سلام پھیر کے فرمایا۔ آج آخری نماز پڑھنے کا اتنا لطف آیا، دل چاہ رہا تھا 2 گھنٹے رکوع میں لگاؤں، سجدے میں لگاؤں، لیکن جلدی جلدی میں نے نماز کو پورا کیا کہ کہیں پراپیگنڈا نہ کر دے کہ مسلم موت سے ڈر کے لمبی نمازیں پڑھتا رہا۔ اور جلاد میری دوسری خواہش سمجھ یا منت سمجھ، اولادوں والے بیٹھے ہیں، بچوں کو کرنٹا لگ جائے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ہاں بچہ 10 منٹ سکول سے لیٹ ہو جائے، ماں باپ ٹیچر کو کال کر کے کہتے سب کے بچے آ گئے، میرا کیوں نہیں آیا؟ اب پتہ نہیں میں کیسے بولوں، آپ کے سینے میں دل کا ٹکڑا یا پتھر کا لوتڑا، مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے۔ جلاد کہتا ہے بول تیری دوسری منت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم، آج 3 دن سے بچھڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کس حال میں ہیں اور کس کے گھر ہیں، مہربانی کر اگر انہیں مدینے جاتے کسی قافلے پہ ڈال دینا، ایک نہ ایک دن روتے رلاتے نانا جان کے روزے پہ پہنچ جائیں گے، اور میں لجپال خاندان کا بندہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں بی بی زہرا سے جھولیاں خیرات کی بھر کے لے کے دوں گا، مصطفیٰ سے شفاعت کی جھولیاں بھر کے لے کے دوں گا۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ظلم کی تلوار چل گئی، آپ کا سر ادھر دھڑ ادھر، میاں صاحب کہتے ہیں لے او یار حوالے ربے دے تے میلے چار دنا دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے۔ مسلم کے سر سے دھڑ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ مل کے بولیں بس تقریر ختم۔ دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ گونگے بندوں سے معذرت، بہروں سے بھی معذرت، جو گھر سے وعدہ کر کے آئے ہم نے نہیں بولنا ان سے بھی معذرت۔ انجینئر مرزا کی تقریریں سننے والے، شیئر کرنے والوں سے معذرت، اور جو عاشقوں کی تقریریں سنتے ہیں۔ دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ جسم کے بغیر دیکھیے، جسم کے بغیر دیکھیے، کر رہا کلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ فجر کے عروج نے کہا، فجر کے عروج نے کہا، آنسوؤں کی شام ہے، میرا تو امام ہے حسین۔ آنسوؤں کی شام ہے حسین، میرا تو۔ آباد رہیں، شاد رہیں، وستے رہو، ہستے رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ تواڈے بچیاں دی خیر، کراں دی خیر، تواڈے شہر پشاور دی خیر، تواڈے صوبہ کے پی کے دی خیر، تواڈے ملک دی خیر۔ اللہ رنگ لائے، آباد رکھے۔ وآخر اللہ۔